بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 15 رمضان المبارک ہے اور آج ایک ایسی عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہستی کی ولادت کا دن ہے جن کے بارے میں نبی اکرم رسول محتشم تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا ابنی ھذا سید یصلح بین فئتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح اور امن کا باعث بنے گا۔ جن کو تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداری کا شرف اور منصب عطا فرما دیں، ان کے لیے کسی اور سطوت اور جہانداری اور جہاں مانی کی کیا حیثیت۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ فرزند جلیل جن کا یہ عظیم فرمان آپ کے کرہت ان اقتلہم علی ملک، کہ میں نے اس بات سے بیزاری ظاہر کی کہ میں اقتدار اور اختیار کی خاطر اپنے لوگوں کا، عوام کا خون بہاؤں اور مملکت کے امن کو پامال کروں۔ کتنی زیادہ اس کے اندر عبرتیں ہیں، سبق ہیں، لیسن ہیں آج کی لیڈرشپ کے لیے، قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ جب ابھی اختیار اور اقتدار کے زاویے وا بھی نہ ہوئے تھے تو ہم ہیں وہ جو اپنے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ لوگو تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے شہزادے اور میرے اہل بیت نبوت یہ کوثر ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی آپ نے آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کیا کہ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری یہ عظیم المرتبت ہستی سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آنگن میں تشریف فرما ہوئیں۔ مبارکباد کے ان زمزموں میں ہم بھی اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کی نیاز آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مرکز تجلیات، منبع فیض و برکات، الشیخ السید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش، آپ کشف المحجوب کے 8ویں باب کو اہل بیت نبوت سے منسوب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اہل بیت نبوت وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے طہارت ازلی مختص اور مخصوص کر دی گئی ہے، اور ان میں سے ہر ایک طریقت میں کامل اور مشائخ طریقت کے امام اور مقتدا ہیں۔ ان میں سے جگر بند مصطفیٰ، ریحان دل مرتضیٰ، قرۃ العین زہراء ابو محمد حسن رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، جن کو طریقت میں نظر کامل اور تصوف کے مسائل اور ان کے دقائق کے بیان میں حصہ وافر عطا ہوا۔ اہل بیت نبوت کے فیضان اور توجہ کے بغیر کوئی فرد منصب ولایت کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آج کے جو موضوعات، چونکہ نور قرآن ہے اور ہم نے نور قرآن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے موضوعات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، اور آج 15واں پارہ ہے، گویا کہ رمضان المبارک کا بھی نصف ہے اور قرآن پاک کا بھی نصف۔ میاں صاحب نے کہا تھا کہ لوئے لوئے پرلے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ ہمیں اس جانب بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ خیر، برکت، شرف، عزت، عظمت کے دن بہت تیزی سے گزر رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ سعید ساعتیں میسر آئیں اور پھر اس نے ان برکت والی گھڑیوں کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے لیے جنت کو لازم نہ کر لیا، اس کے لیے بھی بڑی وعید اور بہت
بدقسمتی والا معاملہ ہے۔ تو ہمیں اس طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے، اور آج کے جو واقعات اور جو عنوانات ہیں وہ بہت بسیط، بہت بلیغ، بہت جامع، اور واقعہ معراج جس کے آگے قیامت تک انسانی گردنیں خم رہیں گی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور پھر اس میں مکہ کا وہی ماحول ہے اور وہی آویزش ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سٹی سٹیٹ آف مکہ ہے، اس کا حجم اور اس کی وسعت تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن مکہ کا جو نیوکلیس ہے اس کے گرد تقریباً 100 میل کا جو ایریا ہے، جس کے اندر ایک اختیار اور اقتدار قریش کو میسر ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے سبب ان کا اختیار اور اقتدار لرزہ براندام ہے، اور اسی سینہ کعبہ سے متصل ایک دار الندوہ ہے جس میں یہ لوگ اکثر بیٹھ کر یہ سوچ بچار کرتے ہیں کہ آنے والے حالات اور آنے والے ایام میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اور یہ دعوت و تبلیغ اس کی جو سرخ روئی اور سربلندی ہے یہ روز افزوں ہے۔ چنانچہ ایک دن یہ بیٹھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم مدینہ منورہ میں جو لوگ ہیں یہود، ان سے اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں اور کچھ گائیڈنس لیں، رہنمائی لیں۔ چنانچہ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یہ مدینہ منورہ گئے اور انہیں جا کے بتایا کہ ہماری سرزمین پر اس طرح کی ایک آویزش نمودار ہو چکی ہے، ایک حق اور باطل کا مارکا ہے، اور ایک نبوت اور الہام جو ہمارے عقائد، اس کی تکذیب جس کے سبب ہو رہی ہے، اور ہمارے بت جو ہیں وہ لرزہ براندام ہیں، اور ہماری روایتی جو ایک عزت اور اعزاز ہے وہ سب خاک میں ملنے کو ہے۔ تو آپ لوگ چونکہ صاحب کتاب ہیں اور نبوت اور الہام کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے، تو ہمیں کوئی ایسی کسوٹی بتائیں، کوئی ایسا سوال بتائیں جس کے سبب ہم یہ جان سکیں کہ یہ جو دعوت ہے اور یہ جو ہستی ہے جو بات کرتی ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ 3 سوال انہوں نے بتائے۔ وہ 3 سوال لے کر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ دوبارہ واپس آئے۔ میری بات لمبی ہو رہی ہے اور یہ ساری باتیں ہم اپنے مہمانوں سے سنیں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان بہت معتبر اور مقتدر علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زرغام حیدر صاحب۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم گرامی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، المہیمن، سب کی نگہبانی فرمانے والا۔ اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ المہیمن کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر لمحے اس کی نگہبانی فرماتا ہے۔ مفتی صاحب، بہت اہم مضامین، اور پھر 15ویں پارے کا آغاز ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کا تعارف، اور یہ سورہ بنی اسرائیل، اس کے دیگر بھی بہت سے اسماء ہیں، اور واقعہ معراج ہے، اور پھر اس میں اسم الہی اور اس کی تجلی کے اثرات اور معجزہ معراج۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم گردوں کی، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اقتداء کرتے ہوئے میں بھی امام حسن کے حضور ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی خلافت کے 6 ماہ کو شامل کرنے سے خلافت راشدہ کی مدت کی تکمیل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ خلیفہ راشد علی منہاج النبوہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کی خلافت راشدہ کی جو سب سے زیادہ منفرد بات، جس بات پر آپ کو زبان رسالت سے بھی سراہا گیا، وہ وہی ہے جس کو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ آپ نے قومی سلامتی، قومی اتحاد اور امن و امان کے لیے اپنے منصب کی قربانی دے دی۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کے نزدیک اتحاد اور ریاست کی بقا یہ اتنا اہم تھا کہ آپ نے اپنی قربانی کو پیش کرنے میں کسی قسم کا کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی۔ اور مفتی صاحب، شاید تاریخ انسانی میں ایسی مثال شاذ ہی کہیں ہو۔ یوں ہی آج کے تناظر میں ہم دیکھیں جو ہمارے ملکی اور ریاستی حالات ہیں، یہ اس وقت اتنے تکلیف دہ ہیں اور اتنا افراتفری اور انارکی کا باعث ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ امام حسن کے اسوہ پر غور کریں اور روشنی لیتے ہوئے جذبہ قربانی سے اپنے دلوں کو بھر لیں
تو انشاءاللہ اس ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کا خود ذکر فرما کر اس واقعہ کی تصدیق فرمائی کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ آپ رات کے قلیل ترین حصہ میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جو 30 دن کا سفر ہے اور پھر وہاں سے لامکاں 7 آسمانوں کو عبور کر کے پھر اتنا طویل سفر کر کے آپ اسی ایک قلیل لمحے میں واپس آتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عقل انسانی حیران ہے کہ اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں، جدید ایجادات نہیں، سفری ذرائع بڑے قدیم ہیں، تو کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے لفظ میں اس کا جواب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ سفر کون کروا رہا ہے؟ جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اس کی قدرت کے آگے اگر یہ چیزیں ناممکن ہوں تو یہ ایک عیب ہے، حالانکہ اس کی ذات عیب سے پاک ہے۔ وہ ذات یہ قدرت رکھتی ہے کہ اس طرح کے سفر اپنے بندہ خاص کو کروائے۔ پھر یہ لفظ جو ہے سبحان، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ ہر اسم کے ایک تجلی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح وہ ہے نا ایک روایت کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ لوگوں اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ، اللہ کے اخلاق کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اسم باری تعالیٰ کا ایک فیض عام ہے جس سے بندے کو حکم ہے کہ وہ اپنی ذات کو متصف کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا جو لفظ سبحان ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا فیض یہ ہے، اس کی تجلی یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ غریب ہے، وہ یا غنی اگر پڑھنا شروع کرے تو اس لفظ کی تجلی یہ ہے کہ وہ بندہ غنی اور مالدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک بندہ اگر لفظ رحمان کی یا رحیم کی کا ورد شروع کرتا ہے تو اس کا فیض اور اس کی تجلی یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کی طبیعت کے اندر رحم پیدا ہو جاتا ہے، وہ نرم مزاج ہو جائے گا، وہ معاف کرنا شروع کر دے گا، وہ گرفت کرنا قلیل کر دے گا، جس طرح رب العزت کی شان ہے۔ تو اس طرح کا فیض اس بندے کی کیپیسٹی کے مطابق بندے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر اسم کی ایک تجلی اور فیض ہے، اور حکم ہے کہ ان اسماء کے فیوز کو اپنی ذات میں پیدا کرنے کے لیے اسماء کے ساتھ ایک ربط قائم کرو۔ واہ۔ وہ ربط یہ ہے کہ آپ ان اسماء کو پڑھیں، ان کو اپنے وظیفے میں لائیں، اس پر غور کریں، اور پھر کوشش کریں کہ اس لفظ کا فیض میرے اندر آئے، تو انشاءاللہ آئے گا۔ اب اس آیت میں فرمایا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ ہم نے اپنے بندہ خاص کو یہ سفر کروایا۔ عبد جو ہے یہ روح مال جسد کو کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سفر کوئی خواب کا سفر نہیں تھا، کوئی تخیلاتی سفر نہیں تھا۔ اگر یہ خواب کا اور تخیل کا ہوتا تو پھر اہل مکہ اعتراض ہی کیوں کرتے؟ خواب پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ تو خواب میں تو لوگ، ظاہر ہے اقبال نے بہت سے سیر افلاک، اقبال کہتے ہیں کہ میں سیر افلاک کرتے ہوئے تو میں جہنم کے کنارے پہنچ گیا۔ تو کسی نے اعتراض تو وارد نہیں کیا نا۔ اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا وہ بالکل خالی تھی، خالی تھی۔ اور کہتے ہیں میں نے دروغہ سے پوچھا کہ بھئی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے شعر کہا بڑا دل سے، تو اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں، وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ بڑے اٹھے گئے۔ یہ اس کا ایک تخیل تھا۔ جی تخیل ہے نا، تخیل پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ سیر افلاک اور اس میں غالب اس نے بڑے جو ہیں، اس نے دنیا مختلف جو عالم اور مختلف جو دنیایں ہیں ان کی سیر کی، اور پھر اس نے ایک یہ آئیڈیا پیش کیا تھا اس وقت، جس کو مولانا فضل خیر آبادی نے پھر کنڈیم کیا تھا۔ اس نے غالب نے یہ کہا تھا کہ جس طرح یہ ایک دنیا ہے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، رحمت للعالمینی آپ کی جو ہے وہ اس طرح، شاید میں اب وہ لفظ نے زبان پر نہیں لا سکتا، کہ مختلف جو کائناتیں ہیں اس میں بھی اس طرح کے مختلف تصورات موجود ہوں گے۔ تو مولانا فضل خیر آبادی نے اس موقع پر آگے بڑھ کر اس کا محاکمہ کیا،
اور پھر اس نے کہا کہ جتنے مرضی عالم ہوں، جتنی مرضی کائناتیں ہوں، جتنی مرضی دنیایں ہوں، لیکن یہ سب جو ہیں اگر کسی کی رحمت کے سائے میں گرو کر رہی ہیں تو وہ ایک للعالمین۔ بالکل۔ تو آپ عبد خاص ہیں اور آپ کا یہ سفر جسمانی تھا، روح مال جسد کے ساتھ تھا۔ سفر بس میں مختصر، کیونکہ ہمارے ناظرین اکثر اس سفر کے بارے میں سنتے ہیں، آپ بیت المقدس آئے، وہاں سے آسمانوں میں انبیاء سے ملاقاتیں فرمائیں۔ بیت المقدس کے حوالے سے ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا، جہاں حضور نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی، کل پھر گزشتہ روز اسرائیلی فوجیوں نے مسجد اقصیٰ میں گھس کر شدید بے حرمتی کی، نمازیوں پر تشدد کیا، اور اطلاعیں آ رہی ہیں کہ کئی شہید بھی ہو گئے ہیں۔ ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور ملت اسلامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اب کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا آپ کو ویٹ ہے؟ اٹھیں، فلسطینیوں کی مدد کو اور اسرائیلیوں کو لگام ڈالیں۔ یہ آپ کی مذمت کی زبان نہیں سمجھیں گے، ان کو تھوڑی سی معیشت کی زبان سے سمجھائیں، ان کو تھوڑے ڈنڈے کی زبان سے سمجھائیں، تاکہ یہ اپنا ظلم و ستم بند کریں۔ حضرت یہ آیت 13 اور 14 اقرا کتابک جناب۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دو آیتیں ہیں 13 اور 14۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے زندگی کے نظام کو جو لکھ کر پیش کیا جائے گا اس کے معاملے میں گفتگو فرمائی۔ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے اس کی قسمت کو اس کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ اپنی زندگی کے نظام کو کھلا ہوا پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اصل اس کی کیا وجہ تھی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مقام اصل پر 40 راتیں گزار دیتا ہے، پھر ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کی تصویر بنا کے، اس کا چہرہ بنا کے۔ وہ پوچھتا ہے مولا اس کا رنگ کیسا رکھوں؟ تو فرمایا سیاہ رکھنا، سفید رکھنا۔ تو ساری جسم کی کیفیت کے بارے میں ایک ایک کر کے اللہ سے پوچھتا ہے، ساتھ ساتھ لکھتا ہے۔ پھر کہتا ہے مولا کریم اس لکھے ہوئے کا کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اس دن تک اس کے گلے میں ڈال دو جب تک اس کی میری ملاقات نہ ہو جائے۔ تو پھر وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کافر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہیں گے کہ مولا تو نے تو کہا تھا ہم حساب میں بڑی نرمی کریں گے اور کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، تو کیا آج ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا؟ اس مقام پر یہ فرمایا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب دیکھ لے، اگر تو ایسی زندگی گزار کے آیا ہے تو پھر تیرے ساتھ نرمی کریں گے، اور اگر تو اس قابل ہے کہ تیرا حساب لیا جائے اور تیری ظلموں کا بدلہ دیا جائے تو پھر تیرے ساتھ ظلم ہوگا۔ تو انسان جو کچھ بھی کرے گا اس کا سارا زندگی کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے سارا، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس میں لوگوں کو بہت سخت ایک مسئلہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سارا کچھ لکھ جو دیا گیا تو پھر ہم تو وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا۔ تو میں اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے اس کو آسان کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے سارا کچھ لکھ کر قسمتوں میں یا لوح محفوظ پہ نقل کر دیا ہوا ہے۔ ہم کیونکہ اس سے باخبر نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہاں کیا لکھا ہوا، ہمیں اس نے اختیار دیا ہے یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، چاہے اس پہ چلو چاہے اس پہ چلو۔ ہم نے جس پہ چلنا ہے ہمارا رب اس سے پہلے سے باخبر تھا اور اس نے لکھ دیا، اور عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس دونوں راستے چھوڑ دی، یہ کر لو یا یہ کر لو۔ پھر اس میں تقدیر کے مسئلے میں ایک اور بھی مسئلہ جس میں لوگ احادیث سناتے ہیں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر نہیں بدلتی مگر جب دعا ہوتی ہے تو تقدیر بدل جاتی۔ اس کے ساتھ ایک حدیث اور رکھ لیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جف القلم، قلم خشک ہو گیا۔ تو اپنے ناظرین کرام کے لیے اس مسئلے کی وضاحت چاہوں گا۔ جف القلم کا معنی یہ ہے کہ جو تبدیلیاں ہونی تھی وہ ہو گئیں، اور یہ جو دعا والا مسئلہ ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ بھی لوح محفوظ پہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ تقدیر ان دلہ نہیں بدلتی، ان الناس بدلتی ہے، لوگوں کے ہاں بدلتی ہے۔ کہ ایک بندہ ساری زندگی فاسق و فاجر رہتا ہے، پھر کسی علم والے سے ملتا ہے، تقوی والے سے ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کی ملاقات کے سبب اس کی زندگی کو ٹرن کر کے نیکی کی طرف لے آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تقدیر ہے، نیک بندے سے ملا تو اس کی تقدیر بدل گئی، جبکہ لوح محفوظ پہ اس نے ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنے سال
گناہوں میں گزارے گا، پھر فلاں جگہ پہ فلاں نیک بندے سے ملے گا، پھر اس کی زندگی نیکی کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ تو جو بھی بندہ جو کرے گا، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو ہمیں خصوصیات بتائی ہیں، ادھر نیکی والا ہے، ادھر گناہ لکھنے والا ہے۔ یہ نیکی لکھتا ہے تو یہ مٹاتا نہیں ہے، ماں سوائے کہ انسان دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے، اس کے علاوہ نیکی کسی صورت میں نہیں مٹتی۔ اور یہ والا گناہ لکھتا ہے، لیکن جب ہی انسان توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر قیامت کا منظر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ اعمال نامے لوگوں کے سامنے کھول کے رکھے گا، تو ایک بندہ جس نے لمبی عمر گزاری ہوگی، اس کے اعمال نامے میں 70 کتابیں ہوں گی، اور ہر کتاب کا ایک صفحہ اتنا وسیع ہوگا کہ تا حد نگاہ وہ صفحہ پلٹا جائے گا، یہاں تک اس کی زندگی۔ اور قبلہ سب سے اہم بات اس میں یہ ہے، سارا کچھ لکھا ہوگا، بڑی بڑی سکرینیں LCDیں لگی ہوں گی، اس پہ زندگی کا نظام چل رہا ہوگا، اور پھر بھی اس کے باوجود بھی بعض لوگ اتنے ڈیٹ ہوں گے، مکر جائیں گے، کہیں گے اس دن بھی جھوٹ بول دیں گے، ہم نے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا حل کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، میں ان کے جھوٹوں کے سبب ان کے منہوں پہ مورے لگا دوں گا، پھر ان کے ہاتھ بولیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ہاتھ کو اشارہ کرے تو ہاتھ بول سکتے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں، بخاری کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا قرب قیامت میں انسان کے جوتے کا تسمہ بات کرے گا کہ تیرے جانے کے بعد تیرے گھر میں کیا ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس کی جدید صورت جو ہے وہ ہمارے جو گھر میں لگے ہوئے سیکیورٹی کیمرے، آڈیو ویڈیو دونوں دیتے ہیں، انسان جہاں مرضی چلا جائے وہ بتاتے ہیں گھر میں کیا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منہ بند کر دوں گا، ہاتھ بتائیں گے اور پیر بتائیں گے کہ یہ کہاں جاتا تھا۔ تو اس لیے یہاں نتیجتاً یہ بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اگر میں مسلمان ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، تو مجھے یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، میں جو کروں گا، آج میں چھپ کے کر لوں گا نا تو ہو سکتا ہے میں بچ جاؤں، لیکن قیامت والے دن حشر کے میدان میں میری ماں، میرا والد، میرے بہن بھائی، میرے بیٹے بیٹیاں سب سامنے ہوں گے، تو اگر سب کے سامنے میرے کرتوت چلا دیے گئے تو میں وہاں کیا منہ لے کے کھڑا ہوں۔ اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے مجھے اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ نوٹ کر رہا ہے اور سب کچھ اس نے کل میرے سامنے لے۔ آیت 16 ہے، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو۔ اب یہاں خوشحال لوگوں کی غلطی اور پورے معاشرے پر اس کا عذاب کس طرح آتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم آیت ہے اور اس میں بڑا غیر معمولی پوری سوسائٹی کے لیے سبق ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو اس بستی کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم بھیجتے ہیں، اپنے احکام جو نازل کیے ہیں ان پر حجت تمام ہوتی ہے کہ اس پر عمل کرو، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ نافرمانی کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ان پر بات پوری ہو چکی، انہوں نے عمل نہیں کیا، ہمارے حکموں کی نافرمانی کی، تو ہم پھر انہیں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یعنی بستی کے خوشحال لوگ جن کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر وہ قوم کے خوشحال طبقہ، جسے ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں جدید زبان میں، جسے ہم اپر کلاس کہتے ہیں، جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ الناس علی دین ملوکہم، یہ جو ٹرینڈ سیٹر ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کی وجہ سے ظاہراً بھی دنیا میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا معیشت پر بھی ان کا پنجہ ہوتا ہے، لوگوں کے جو نظام ہے، نظام کے اندر بھی ان کی گرفت ہوتی ہے، تو سب کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو قوم کے سردار اور یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، اگر یہ ہمارے حکموں کی نافرمانی کرے تو ہم پوری کی پوری سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک وقت تک مہلت دی جاتی ہے، ایک عرصہ تک حجتیں تمام ہو رہی ہیں، بار بار قرآن کے پیغامات کانوں میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے حبیب کے راستے پہ چلو، راستے پہ چلو، راستے پہ چلو، آیات بھی سامنے آتی ہیں،
بندوں کو بھی بار بار ذہن میں یہ باتیں تازہ ہوتی رہتی، پھر بھی باز نہیں آئے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ پکڑ ہو جاتی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ عذاب دینا چاہتا ہے، اس لیے عذاب کا ایک جواز دیکھ رہا ہے کہ پہلے یہ نافرمانی کریں تو پھر میں عذاب اتار دوں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ تو ہم تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ ہم نے کیوں تمہیں عذاب دینا ہے؟ اور اسی قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا ہم کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل ہی نہیں کرتے جب تک اس قوم کے سربر آوردہ لوگ خود اپنی حالت تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اور ان کے اندر تبدیلی کا داعیہ پیدا اور خواہش اور طلب بھی نہ ہو۔ یعنی قومی سلامتی ہو، ریاست کی صورت میں آپ کو ایک نعمت ملی ہو، خوشحالی جیسی آپ کو نعمت ملی ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں نہیں چھینتا جب تک کہ قوم اپنے برے عزائم، برے اعمال سے خود نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر قوم نے یہ نعمتیں لے کر وہ راستہ اختیار کیا جس کا اس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک مدت تک اللہ تعالیٰ بندوں کو تھوڑا تھوڑا انڈیکیٹ کرتا ہے، کبھی جزوی عذاب دے کے، کوئی تکلیف دے کے، کوئی مصیبت دے کے، پلٹ آؤ توبہ کر لو، پلٹ آؤ توبہ کر لو۔ پھر بھی جب نہ پلٹے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت آزمائش آ جاتی ہے جس کو قوم برداشت نہیں کر سکتی۔ تو آخری لفظ یہ ہے کہ قوم کے غربا قوم کے امراء کی نافرمانی کی وجہ سے کچلے جاتے ہیں، اجتماعی عذاب میں سارے ہی رگڑے جاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ غربا مساکین جو اس کا پیش خیمہ نہیں تھے وہ تو کل قیامت اس کی وجہ سے اجر پائیں گے، لیکن جو سرداران جو حقیقت میں نافرمان تھے وہ پھر قیامت کے دن بھی پکڑے جائیں۔ میں مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ نماز تہجد اور بڑے فضائل اس کے بیان ہوئے ہیں، اور دین اور دنیا کی جو بھی زندگی ہو اس میں جو خیر و برکت ہے وہ رات کے اس آخری پہر سے کشید ہوتی ہے۔ جناب کہ اللہ یہ جو نماز تہجد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہوتا ہے۔ 5 نمازیں جو انسان دن میں پڑھتا ہے وہ فرض ہیں، یہ نفل ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں یہ خیال آ سکتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن یہ وہ والا حصہ ہے جس میں سب سوئے ہوئے ہیں، یہ جاگ رہا ہے اور رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ نماز بطور فرض تھی، آپ فرض کے درجے میں اس کو پڑھتے تھے، اور امت پر جتنے بھی نوافل ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ قرب والا نفل ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا۔ 2 نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں بڑے خاص جملے ارشاد فرمائے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، انہوں نے خواب دیکھا کہ تخت پہ بیٹھے بڑی اونچی پرواز کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی اپنی ہمشیرہ سیدہ حفصہ کے ذریعے، کیونکہ اس کے دوسرے پہلو میں یہ تھا کہ اوپر سے 2 فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو جہنم میں پھینک دو، تو پھر ایک تیسرے فرشتے نے آگے فیصلہ کیا نہیں یہ بہت نیک آدمی ہے، اس کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ تو اس خواب کی تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر سے کہو اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور مرتبے کو ایسے ہی بلند کر دے تو نماز تہجد پڑھا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد پڑھنے والے کو تنبیہ کی، فرمایا ایسے نہ بن جانا اس شخص کی طرح کہ جس نے شروع کی پھر چھوڑ دی، فرمایا جب شروع کرو تو پھر اس کو پڑھتے رہو، چاہے کم از کم 2 رکعت۔ حسن بصری کا قول ایک میں اضافہ کر کے یہاں بات کروں گا، آپ جب ضعیف العمر ہو گئے تو آپ کے مریدین آپ کو اٹھا کے وضو کرواتے تہجد کے وقت، تو آپ تہجد کے نوافل پڑھتے، تو کہا بابا جی آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اب تو آپ بڑی منزلوں پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ اس میں کچھ کمی کر سکتے ہیں۔ فرمایا یہی عبادتیں ہیں جس کو جوانی میں کر کے اللہ کے قریب گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی سفر میں یا حضر میں نماز تہجد نہیں چھوڑی۔
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے واپسی پر نماز تہجد پڑھی تو تہجد شروع کی تو اونگ آ گئی، تو قریب تھا کہ آپ تشریف لے آتے نیچے، تو میں نے اپنا کندھا ساتھ لگا دی، برکت بھی لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا بھی دی، تو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی تہجد نہیں چھوڑتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ہریرہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ بغیر حساب آپ کو جنت میں بھیج دے، تو جب لوگ اپنی کروٹوں کے بل لیٹے سو رہے ہوں تو تم اپنے آپ کو بستر سے جدا کر کے اللہ کی بارگاہ میں، مشکل کام ہے بہرحال، بہت مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھایا جو کھجور کی چھال کا تھا۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے تھکاوٹ کے اثرات زیادہ تھے، تو انہوں نے 2 تہوں کی بجائے 4 لگا دی۔ آپ نے صبح تہجد کے وقت اٹھے تو فرمایا میرا بستر کس نے بچھایا؟ عرض کی حضور میں نے بچھایا۔ فرمایا کیا کیا؟ کہا حضور میں نے 2 تہوں کی بجائے 4 لگا۔ فرمایا اسی وجہ سے مجھے تہجد کے وقت اٹھنے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ تو جب کھجور کی چھال کا سخت ٹائٹ بستر ہو اور 4 تہیں لگا کے نرم کیا جائے تو اٹھنا مشکل ہے، تو 6 انچ کے موٹی فارم کے گدوں کے اوپر جب ہم سوئیں گے تو کیسے اٹھیں گے؟ یہ ایک پراپر ہماری فطرت کو سامنے رکھ کے ایسی آرام گاہ ہمیں دی گئی ہے کہ ہم اٹھیں ہی نہ اور خواب غفلت میں پڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت گزر جائے۔ حضرت اس کا طریقہ بتا دیں، نوافل جیسا 2 کا انہوں نے کہا کہ خواہ 2 ہی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ، پھر یہ معمول میں جس طرح ہم دیگر نفل پڑھتے ہیں اسی طرح ہیں یہ؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو اپنی ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے اوقات کے حوالے سے بھی تیار کرے جی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے، جس چیز کی انسان کو خواہش ہونا ڈاکٹر صاحب بندہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کئی جتن کرتا ہے۔ تو اگر بندے میں خواہش ہے، ارادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے، وہ اٹھنے میں کامیاب ہوگا۔ عشاء کے بعد جب سو جائیں تو جب بھی آپ کی آنکھ کھلے وہ وقت تہجد ہے، خواہ 11 بجے کھل جائے، 11 بجے کھل جائے، 1 گھنٹے بعد کھل جائے، 3 عشاء گھنٹے کی بعد نماز کے بعد، ہاں جی عشاء کے بعد جب آپ سوئیں، یعنی عشاء کے اگر آپ نے فرض پڑھ لیے ہیں اور آپ کسی سو نے گئے، مطلب ہے کہ عشاء نہیں بھی پڑھی اور رات کو وہ سو گیا ہے، تو اٹھے گا جب وہ رات کو جب بھی وہ سو جائے اس کے سونے کے بعد اٹھنے کے وقت کو تہجد کہتے ہیں۔ تو وہ عشاء کی نماز اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ بالکل ملا سکتا ہے، وہ جب اٹھے تو اٹھ کر وہ پہلے فرض پڑھ لے، فرائض پڑھنے کے بعد تہجد کے نوافل پڑھ سکتا ہے، پھر آخر میں وتر پڑھ لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ پوری نماز عشاء پڑھ کر سوتا ہے اور رات کو کہیں اٹھ کر وہ تہجد کے نوافل پڑھتا ہے، یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ معمول کے سادہ نفل ہے یا جی کوئی؟ میں یہی عرض کرنے لگا ہوں، 2 رکعت سے لے کر آپ 8 رکعت تک نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کیسے ہیں؟ جیسے آپ عام نفل 2 پڑھتے ہیں ویسے ہی 2 نفل پڑھیں گے۔ آپ اس میں قرآن اگر زیادہ پڑھیں تو زیادہ بہتر، زیادہ افضل ہے، اس پر زیادہ پسندیدگی کا دین میں اظہار فرمایا گیا ہے۔ جتنا قرآن یاد ہو وہ تہجد میں پڑھنا چاہیے، یعنی صرف سورہ اخلاص ہی کافی نہیں ہے کہ اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں؟ اس میں یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، عام طور پر لوگوں کو اتنی زیادہ صورتیں یاد نہیں ہوتی، تو اگر کوئی اٹھ کے سورہ اخلاص بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی خیر و برکت والی کام کیا ہے، ٹھیک، یہ بھی قابل تعریف ہے، کم از کم وہ اٹھا تو ہے، اللہ کے ایک خاص درجے اور مرحلے تک پہنچا تو ہے، وہ آہستہ آہستہ جب اس کو کنٹینیو رکھے گا نا، جیسے کہتے ہیں ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا، جب ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا اس کا خود دل کرے گا میں ذرا لمبا پڑھوں، میں دیر تک اللہ کے حضور کھڑا اور یہ انسان کی طبیعت، مزاج اور جسم اور فطرت میں اللہ نے ایک یہ چیز ودیت کی ہے کہ آج جس وقت آپ نے کھانا کھایا ہے کل اسی وقت آپ کو کھانے کی طلب ہوگی، ایسا ہی ہے۔ آج رات جس وقت آپ کی آنکھ کھلی ہے اس سے اگلی رات بھی ایک دفعہ آپ کی آنکھ کھلے گی۔ یہ کوئی سائنس تو نہیں ہے، 2 اور 2 4 نہیں ہے، لیکن بالعموم ایسے ہوتا ہے۔ ایسا تو ایک دفعہ جب یہ عادت بن جائے اور ہفتہ 10 دن کے بعد پھر یہ مزاج میں چیز رچ جائے تو ایک خود بخود آنکھوں کو بھی عادت ہو جائے گی کھلنے کی، اٹھیں گے اس لمحے پھر آپ بستر پر اس میں بے چین ہو جائیں گے۔ تجربے کی بات یہ اگر آپ سونے سے پہلے ارادہ کر لینا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیں، یا اللہ میں صبح تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے اٹھنے کی توفیق دینا، تو آپ کی آنکھ ضرور کھلے گی۔ اور اس کے بعد آپ پر اگر کوئی حاوی ہو جائے اور آپ نہ اٹھیں وہ ایک الگ بات ہے، ایک دفعہ اس وقت آپ کو بیداری ضرور آئے گی۔ اچھا جی، پہلا ابتدائی ٹائم تو آپ نے عشاء والا بتا دیا، فجر
صبح کے وقت کہاں تک اس کی صبح صادق سے پہلے یعنی یعنی جب فجر آج کا کل کے وقت شروع آپ ہوتا سحر ہے، کے مطابق بالکل جب اختتام سحر ہوتا ہے نا، اب آوازیں آ جاتی ہیں جی سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، یہ وہ وقت ہے جب آپ کی تہجد کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ جس وقت چائے بالکل آپ کے اور لبدوز ہوتی دیکھیے یہ جو رمضان شریف ہے نا، یہ دراصل آتا ہے ہماری ٹیوننگ کرنے اور ہماری اچھی عادات ڈیولپ کرنے۔ ڈیولپ کرنا ہے۔ ان اچھی عادات میں سے ایک یہ تھا کہ اگر ایک شخص کوئی ایک مہینہ وہ سحر کے لیے اٹھ رہا ہے، وہی وقت اس کی تہجد کا ہے، وہ اگر کنٹینیوسلی روزانہ تہجد پڑھتا ہے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنا اس کے لیے پاسبل ہے، تو ایک مہینہ اگر وہ لگاتار کرے گا تو ایک عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور رمضان شریف کے بعد بھی اس کا جی چاہے گا کہ میں تہجد پڑھوں۔ اور ایکسرسائز کا بنیادی جو مقصد اور فائدہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اس عرصے کے بعد آپ کی عادت میں شامل ہو، طبیعت کا حصہ بن جائے۔ حصہ بنے۔ تو آج جن احباب نے ابھی تک پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سلام ہے، اور جنہوں نے نہیں شروع کیا آج سے شروع کر آج لیں۔ سے شروع کر لیں۔ مطلب آنے والی سحری سے آپ ارادہ کر لیں میں تہجد پڑھوں گا، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ نماز تہجد ہے۔ اور نماز تہجد کے سجدے میں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے پچھلا پہر رات کا جب اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو اپنے بندوں کو ندا فرماتا ہے، سبحان اللہ، آسمانی دنیا پہ آ کے، روزانہ رات۔ سبحان اللہ۔ اس پہ رمضان کی تخصیص بھی نہیں ہے، یہ عادت بنائیے اور ہمیشہ کے لیے برکتیں اپنی جھولیوں میں جمع کریں۔ آج 15ویں پارے کے مضامین سے ہم نے اکتساب فیض کیا، علماء کا بہت زیادہ شکریہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ زندگی میں برکت کے لیے جو شخص اپنی عمر اور عمل میں برکت کا خواہش مند ہو تو وہ سورہ ملک کی آیت 1 تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر روزانہ 500 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کی عمر اور عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ زرغام حیدر صاحب۔ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا، بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا، مخلوق سے امید کے سب دیپ بجھا دے، مخلوق سے امید کے سب دیپ بجھا دے۔ پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہیں اداسی،
ہر ذوق طلب شوق تمنا ہی مٹا دے، ہر ذوق طلب شوق تمنا ہی مٹا دے۔ ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے۔ اب اللہ پاک کی طرف سے بندے کو جو جواب ملتا ہے کہ 100 بار بلایا تجھے، 100 بار ستایا، 100 بار بلایا تجھے، 100 بار ستایا، تو بھی تو کبھی رات کو مل چھپ کے ندا دے، خود دیکھ لے تو سویا ہے، میں جاگ رہا ہوں، تو بھی تو کبھی میری وفاؤں کا صلہ دے، تو بھی تو کبھی میری وفاؤں کا صلہ دے۔ کیوں ہوک سی اٹھتی ہے دل زار سے طاہر